یہ ہے میری استغفراللہ سیریز جہاں ہم روز مل کر استغفراللہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے تم پر اتنا غصہ کیا اور تم کچھ بولی بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ خود اپنے باس کے رویے کی وجہ سے پریشان ہو، اسی لیے چڑچڑا ہو گیا ہو۔ لیکن سیرا، تم اتنی پرسکون کیسے رہ لیتی ہو؟ کیونکہ میں روز استغفر اللہ پڑھتی ہوں اور پھر لوگوں کو جج نہیں کرتی۔ اگر آپ بھی اپنی شخصیات میں ایسا سکون اور حسن زن چاہتے ہیں تو چلیے پیس اینڈ استغفر اللہ کے اسٹوڈیو میں۔ سکون صرف خاموش رہنے میں ہی نہیں بلکہ انسانوں کے بارے میں حسن ظن رکھنے میں بھی چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس روحانی طاقت سے بہت کم لوگوں کو نوازتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ طاقت آپ کے پاس بھی موجود ہو تو میں لے کر آئی ہوں آپ کے پاس ایک ایسا روحانی ٹول جس کی عادت بنا لینے سے، اس کو ڈیلی 7000 ٹائمز پڑھنے سے آپ کے اندر یہ ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی۔ جی ہاں، استغفر اللہ میں یہ طاقت موجود ہے کہ یہ آپ کو اندر سے اتنا نرم کر دے گا کہ اگر سامنے والا آپ کے ساتھ زیادتی بھی کرے گا تو وہ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی شخصیت کی جڑیں جو ہے وہ بالکل بھی ہلا نہیں پائے گا، اور آپ کے اندر ایسی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی کہ آپ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھو گے۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، آج ہم بات کریں گے حسن ظن کے بارے میں کہ انسانوں کے لیے حسن ظن رکھنا آخر ہوتا کیا ہے۔ آخر میں انسان جو ہے وہ ہے تو انسان، اس کے ساتھ اگر غلط ہو جاتا ہے یا زیادتی ہوتی ہے یا اس کے ساتھ غلط رویہ رکھا جاتا ہے تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سینسز دی ہیں، اس کو سمجھ ہے کہ کوئی اس کے ساتھ غلط کر رہا ہے، تو وہ اندر ہی اندر ہرٹ ہو جاتا ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو اس کی دل آزاری ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہی ایسا ہو جائے کہ اگر آپ کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ایسی نرمی ڈال دیں، ایک ایسی پاور بھیج دیں، ایٹ دا سیم ٹائم آپ کا دل نرم بھی ہو جائے اور آپ کے اندر ایسی پاور بھی آ جائے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ غلط کر بھی جائے تو وہ چیز آپ کو اس طرح افیکٹ نہ کرے، یا کہہ لیں کہ وہ آپ کی پرسنالٹی کو ڈیمیج نہ کر سکے۔ اس طرح کے معاملات تبھی ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے یا اس کا رویہ غلط ہے یا وہ اس کے ساتھ بد کلامی کر رہا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ بجائے اس کے کہ آپ کے اندر غصہ آئے، آپ اس کے بارے میں پلاننگ پلاٹنگ کرو، آپ یہ سوچو کہ میں اس سے بدلہ لوں گا، یا آپ کو اتنا غصہ ہے کہ آپ ادھر ادھر اپنا غصہ نکال رہے ہو کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ کے ساتھ غلط طریقے سے پیش آیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ایسی طاقت، ایک ایسی روحانی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ڈیولپ کر دی ہے، ایک ایسے کلام کی مدد سے، ایک ایسے ورد کی مدد سے کہ آپ کے اندر سافٹنس آ گئی ہے، آپ لوگوں کی زیادتیوں کو بہت آرام سے ٹیکل کر رہے ہو، آپ نہ ہی پینک ہو رہے ہو، نہ ہی آپ کو غصہ آ رہا ہے، نہ ہی آپ ریئیکشن کے موڈ میں ہو، نہ ہی آپ اس کو کہہ لے کہ اس کے بارے میں کو پلاننگ کر رہے ہو کہ میں اس سے بدلہ لوں۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ چیزوں کو کاملی ڈیل کر رہے ہو، یا کہہ لو کہ آپ اس کو ہولڈ پہ رکھ رہے ہو، اس معاملے کو آپ ہولڈ پہ رکھ رہے ہو کہ میں اس کا کچھ کر نہیں سکتی، یا کہہ لو کہ آپ یہ سوچتے ہو کہ اگر میں اس میں بحث میں بھی پڑھوں گی تو یہ میرا ویسٹ آف ٹائم ہوگا۔ جی ہاں، یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر آج کے دور میں ڈیولپ پیدائشی طور پر اگر نہیں بھی ہے تو ہم خود سے ڈیولپ کروا سکتے ہیں، اور وہ ہمارے خالی ارادہ کرنے سے، ہمارے خالی سوچنے سے، ہماری پلاننگ کرنے سے ایسے یہ پاسبل نہیں ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر ڈیولپ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے؟ آپ جو اللہ تعالیٰ کے نام، ان کا کلام، اس کو آپ پڑھتے ہو، اس سے جڑ جاتے ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے ذریعے سے اس کو برج بنا کر آپ کے اندر ایسی پاور بھیج دیتے ہیں کہ ناممکن کام بھی آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ چیز بہت مشکل ہے، بہت ریئر ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے لیکن آپ جو ہو نا کانسٹنٹلی اسموتھلی ڈیل کر رہے ہو، اور ایسے لوگ، ایسی کہہ لے پرسنالٹی کی گرومنگ جو ہے نا وہ آج کے دور میں بہت مشکل ہے۔ نہ ہی کسی میڈیسن میں اس کا اثر ہے، نہ ہی کسی کونسلنگ میں اس کا ڈیولپمنٹ ہے،
اور نہ ہی صرف آپ کی پلاننگ کرنے سے، آپ کے سوچنے سے آپ اس کو پریکٹیکلی اپلائی کر سکتے ہو۔ میرے اندر اس چیز کی ڈیولپمنٹ بہت زیادہ جو ہے نا چینج ہونے کی حد تک، بہت کہہ لے کہ کایا پلٹنے کی حد تک جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی استغفر اللہ کے ساتھ جڑنے سے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ استغفر اللہ سے جڑنے سے آپ جو ہے بالکل فرشتہ کائنڈ آف پرسنالٹی میں آ جاؤ گے، لیکن آپ کے اندر وہ چیز، وہ کہہ لیں کہ ری ایکشن موڈ میں جانا، آپ کا پینک ہو جانا، آپ کا ظاہر ہے جب آپ سامنے والا آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے تو آپ سٹینڈ تو لیتے ہی ہو، لیکن آپ کیا کر رہے ہو، آپ کے اندر ایک سافٹنیس اللہ تعالیٰ ڈیولپ کر دیں گے جس سے آپ کو نہ ہی آپ کی صحت خراب ہوگی، نہ ہی آپ ری ایکشن موڈ میں جاؤ گے، اور آپ اس چیز کو ہولڈ پہ رکھنے کی کوشش کرو گے، کیونکہ ہولڈ میں رکھنے سے ہی آپ جو ہے نا آپ کو لگے گا کہ اس میں بھلائی چھپی ہوئی ہے، یا کہہ لے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ چیزیں جو ہے نا خود بخود ڈیل ہو جائیں گی، یا اللہ تعالیٰ ان معاملات کو ٹھیک کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو فیلنگ ہی نہیں ہوتی کہ کوئی اگر آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں لگتا، یا آپ کی وہ سینس ہی بند ہو جاتی ہے۔ نہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا غلط کر رہا ہے، اس کی انٹینشن بھی غلط ہے، آپ کو سینسز آپ کی قائم رہتی ہیں، آپ کو سمجھ ہوتی ہے کہ یہ چیز سم تھنگ رانگ ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہو، پھر بھی نیگیٹو نہیں سوچ رہے ہو، پازیٹیوٹی اپنے مائنڈ میں رکھے ہوئے ہو، اور یہ ڈیولپمنٹ صرف اور صرف استغفر اللہ کے ساتھ جڑ جانے میں اور اس کو اپنی زندگی ساتھ کیری آن رکھنے میں ہی آپ کو ملے گی۔ اس کے بغیر یہ چیزیں آپ کی شخصیت میں ڈیولپمنٹ نہیں لا سکتی۔ کوئی میڈیسن نہیں ہے ایسی، کوئی ڈاکٹرز ایسے نہیں بیٹھے، نہ ہی کسی بڑے کے لیکچر دینے سے آپ کو، نہ ہی کسی بڑے کے سمجھانے سے یہ ڈیولپمنٹ آپ کو مل سکتی ہے۔ یہ واحد اللہ تعالیٰ ہیں جو آپ کو اس طاقت سے نواز سکتے ہیں، اور وہ طاقت آپ کو استغفر اللہ کے ٹول کے تھرو ملے گی۔ جب میں نے استغفر اللہ سے جڑنا سٹارٹ کیا اور ایک گریجولی میرے اندر چینجز آنا شروع ہوئے، تو یہ چینج بھی میرے اندر میں نے فیل کیا، اور بہت دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ میں چیزوں کو اب پہلے کی طرح ڈیل نہیں کرتی۔ استغفر اللہ میں ہی وہ برکت ہے، وہ طاقت ہے جس نے میرے اندر اتنا بڑا چینج لے کر آئی، اور میں چاہ رہی ہوں کہ یہی چینج جو ہے نا یہ ایک میڈیسن ہے آپ لوگوں کے لیے بھی، اور آپ کی زندگی آسان کرنے میں یہ بہت بڑا ایک ٹول ہے جو میں آپ کو ہینڈ اوور کر رہی ہوں، اور آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کے کتنے معجزات ہیں جو آپ کے اندر، آپ کو ہی ایز اے باڈی گارڈ، آپ کو ہی ایز اے پروٹیکٹر، آپ کی ہی صحت بچانے کے لیے، آپ کے انر سیٹسفیکشن، انر ہیلنگ کے لیے آپ کو یہ گائیڈ کرے گا۔ کون کرے گا؟ استغفر اللہ کرے گا۔ استغفر اللہ کے جوڑنے سے، اس کے ساتھ کنیکٹڈ، کانسٹنٹلی کنیکٹڈ رہنے سے ہی آپ یہ چیزیں اپنے اندر ڈیولپ کر سکتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بالکل بھی غصہ نہیں آئے گا، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہو مائنڈ نہیں کرو گے چیزوں کو، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو سینس ہی نہیں ہوگی کہ کوئی غلط کر رہا ہے آپ کے ساتھ۔ یہ سب چیزیں آپ کو فیل بھی ہوں گی، آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ آپ کے ساتھ سامنے والا جو ہے اس کی انٹینشن غلط ہے، لیکن آپ اس کو طریقے سے ڈیل کرو گے، آپ کے اندر ایک طریقہ آ جائے گا، ایک ٹھہراؤ آ جائے گا ان چیزوں کو ڈیل کرنے میں۔ میں آپ کو شاید ایکسپلین نہیں کر سکتی اس سچویشن کو، آپ اس بات کو ذہن سے بالکل نکال دیں کہ آپ فرشتہ کائنڈ آف پرسنالٹی موڈ میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو غصہ بھی آ سکتا ہے، اور لیکن وہ بہت ریئر ہوگا، مطلب وہ بہت کم ہوگا۔ آپ کو یوں لگے گا کہ آپ اگر ہائپر ہوگے تو آپ کی ہی صحت خراب ہوگی، آپ کو لگے گا کہ آپ ہی ویسٹ آف ٹائم کرو گے ان چیزوں میں الجھ کر، یا کہہ لیں وہ چیزیں آپ کے لیے میٹر ہی نہیں کریں گی، وہ چیزیں آپ کے لیے ویلیو ہی نہیں کریں گی کہ کوئی آپ کے ساتھ اگر غلط کر بھی رہا ہے۔ یعنی آپ کی صحت آپ کے لیے میٹر کرنا شروع ہو جائے گی، آپ کا انر پیس آپ کے لیے میٹر کرنا شروع ہو جائے گا، اور یہ سینس آپ کے اندر ڈیولپ کون کروائے گا؟ استغفر اللہ کروائے گا آپ کو اس چیز کا۔ ایون جب میں نے استغفر اللہ سٹارٹ کیا تھا، میں نے اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں کیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مجھ میں اتنی ڈیولپمنٹ یہ چیزیں میرے اندر لائے گا۔ میں نے کچھ اور چیزوں کو ذہن میں رکھ کے اس سے جڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مجھے ایک ایسی دنیا میں لے جائے گا جہاں میرے اندر یہ چھوٹی چھوٹی پوائنٹس جو مجھے کوئی ڈاکٹر نہیں دے سکتا، کوئی کونسلر نہیں دے سکتا، کوئی بڑا مجھے کہہ لے کہ وہ پاور یا وہ چراغ نہیں دے سکتا،
یہ چراغ، یہ جادو کا جو چراغ ہے، یہ صرف استغفراللہ میں چھپا ہوا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ کائنات کا بچہ بچہ اس استغفراللہ سے ایسے جڑ جائے اور اس کی مدد سے اپنے اندر اپنی پرسنالٹی میں ایسا کہہ لیں مضبوط ایک اسٹرانگ اسٹیمنا کائنڈ آف اس کی پرسنالٹی بن جائے، جس سے وہ دنیا بھر میں اس روشنی کو پھیلائے اور اس کی پاور کو اور آگے شیئر کرے۔ یہاں میں ایک اور بات بھی انکلوڈ کروں گی کہ آپ کا استغفراللہ سے جڑنے سے صرف انسانوں سے حسن ظن رکھنا ہی آپ کے اندر ڈیولپ نہیں ہوگا، ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی حسن ظن آپ کا آٹومیٹیکلی ڈیولپ ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ دوبارہ ویڈیو بناؤں گی اور اس کو ڈیٹیل میں آپ کو ایکسپلین کروں گی دوبارہ سے بھی۔ اور آپ کے لیے زندگی کی آسانی اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ آج ہی سے استغفراللہ جرنی کو ہمارے جوائن کریں، اور ڈیلی کے اس کی آنے والے جو بھی موٹیویشنل اور جو میں پوائنٹس بتا رہی ہوں، جس سے آپ کو موٹیویشن 1% بھی مل رہی ہے یا آپ کے دل میں اس کی 1% بھی ایکٹیویٹی آ رہی ہے، تو آپ اس کو فوری اویل کریں۔ جی ہاں، میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور یہ فائدہ آپ آگے جا کے بھی شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور آج سے ارادہ کریں استغفراللہ جرنی کو سٹارٹ کریں اور اس سے ایسے جڑ جائیں جس سے آپ کو کوئی الگ نہ کر پائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئے فائدے کے ساتھ، آپ کو اس کے نئے پہلو کے ساتھ آپ کو آ کے ڈسکس کروں گی، ڈسکرائب کروں گی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔